دنیا کو ایک وجود اور ایک جسم بنایا۔ یہ ساری دنیا، زمینیں ہیں، آسمان ہیں، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، غرض ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس سارے کو ایک جسم سمجھے، اور دین، قرآن، علم وحی اس کو اس کی روح سمجھے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اس کے اندر روح ہے تو یہ زندہ ہے، اگر روح نکل جائے تو یہ مردہ ہے۔ کوئی جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی پرندہ ہے، روح جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ زندہ شمار ہوتا ہے۔ روح اور جسم اگر الگ الگ ہو جائیں تو وہ مردہ شمار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کائنات ساری ایک جسم ہے اور اس کی روح قرآن پاک ہے۔ اس لیے جب تک اللہ 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 رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ساری جہان، ساری دنیا، ساری کائنات کی روح وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، وہ قرآن مجید ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قرآن مجید پہلے اٹھا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن قیامت آئے گی دیکھیں گے خالی کاغذ ہوگی، سفید کاغذ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اندر سے قرآن مٹا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا۔ جیسے مردے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ایسے ہی اس کو نکال دیا جائے گا۔ جب نکل جائے گا تو اس کے بعد مردہ، اگر وہ روح نہیں نکلے، روح موجود ہے تو زندہ۔ تو ساری کائنات کی روح اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا نام ہے، علم وحی ہے جو اللہ نے نبیوں پر بھیجا ہے۔ اور یہ علم وحی اس وقت صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم وحی محفوظ موجود ہو سوائے مسلمان کے۔ یہ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ تو مسلمان ساری دنیا کی، ساری کائنات کی روح کے مالک ہیں۔ ساری دنیا کی، ساری کائنات کی روح ان کے پاس ہے۔ اگر یہ اس روح کو باقی رکھیں گے تو ساری کائنات باقی رہے گی۔ اگر یہ اس روح سے ناطہ رشتہ توڑ لیں گے نتیجہ کائنات مردہ ہو جائے گی۔ تو ساری کائنات کے سیاست، قیادت، ساری کائنات کی بقا، ساری کائنات کی روح اس وقت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کو ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے، دین والوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے جو علوم ہیں دین کے، ان میں سب سے پہلے علم وراثت ختم ہو جائے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم وراثت کا کوئی عالم نہیں رہے گا، علم وراثت جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو مسئلہ پیش آئے گا کہ بندہ مر گیا، اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، وہ جس کے پاس جائے گا شہروں کے شہر پھرے گا، لیکن کوئی علم وراثت جاننے والا عالم نہیں ملے گا۔ نماز کا علم ہوگا، روزے کا علم ہوگا، زکوٰۃ کا علم ہوگا، حج کا علم ہوگا، دین کی باقی باتوں کے جاننے والے علماء، مفتیان کرام ہوں گے جو فتویٰ مسئلہ بتلائیں گے، لیکن وراثت کے علم کے جاننے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ اب علم وراثت والا مسئلہ یہ تاجروں کا تو نہیں ہے، یہ تو علماء کا ہے۔ اگر علماء اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، شاگرد بناتے رہیں گے، سکھلاتے رہیں گے، اس علم کے ماہر پیدا کرتے رہیں گے تو نتیجہ یہ علم باقی رہے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ علم نہیں رہے گا۔ تو قیامت کی یہ نشانی علماء سے پوری ہے، یعنی علماء اس علم سے لاپرواہی کریں، علماء اس علم کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ اور آج یہی حال ہو رہا ہے، پورے کئی شہر ہوں گے، ان کے اندر بڑے بڑے مدرسے عالم بھی ہوں گے، لیکن کہیں گے فلانی چیز ہم نہیں جانتے، وہ کسی اور سے جا کے پوچھو۔
اسی طریقے سے یہ علم قرآن جو ہے یہ تو ہمارے پاس ہے، اب یہ تاجروں کے پاس، یہ دکانداروں کے پاس، یہ ملازموں کے پاس، یہ زراعت والے انہوں نے نہیں قابو کرنا، اس کو تو ہم نے باقی رکھنا ہے، ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ عمل کرتے رہیں گے، ہمت کرتے رہیں گے، اس کو باقی رکھیں گے تو قیامت ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نے سستی کی، علم وحی کو چھوڑ دیا، علم قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، باقی لوگ تو ویسے بے پرواہ، نتیجہ یہ نکلے گا پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے علم وراثت ہو یا علم قرآن ہو، یہ ان کا وجود یہ قیامت کے سامنے رکاوٹ ہے۔ جیسے کہتے ہیں فلاں بندے کو فلاں دوائی دے رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، اگر دوائی بند کرتے ہیں تو پھر وہ خطرہ پڑ جاتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے باقی رہنے کے لیے نسخہ دوائی وہ یہ قرآن ہے اور وہ علم وحی ہے، علم الہی ہے، شریعت کا علم ہے، اور یہ علم مولویوں کے پاس ہے۔ اب اس میں مولوی اگر سستی کریں گے نتیجہ ہے کہ ساری کائنات کی ذمہ داری بھی ان کی ہوگی۔ اگر یہ ہمت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، باوجود مشکل کے بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ ایک مقولہ عربی کا بڑا مشہور ہے، من لم یتعلم لم یتعلم، من لم یتعلم لم یتعلم۔ اب یہ پتہ نہیں سمجھ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے حمزے کے ساتھ علم، جس کو عذاب علیم، یہ حمزے کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ، ایک عین کے ساتھ ہے علیم، اور ایک حمزے کے ساتھ ہے علیم۔ اب حمزے والے علیم کا معنی ہے درد، تکلیف، عذاب علیم دردناک عذاب، اور ایک ہے علیم بڑے علم والا، عین کے ساتھ بڑے علم والا۔ اب مقولے کا معنی یہ ہے من لم یتعلم، یہ حمزے کے ساتھ ہے، من لم یتعلم یہ حمزے کے ساتھ، لم یتعلم یہ عین کے ساتھ ہے۔ جو بندہ دین کے لیے دکھ درد تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ جو بندہ دین کے لیے دکھ درد تکلیف برداشت نہیں کرے گا وہ کبھی علم کی دولت عالم نہیں بن سکے گا۔ یہ اس مقولے کا من لم یتعلم، جو بندہ درد دکھ تکلیف مجاہدہ نہیں کرتا، مشکلات برداشت نہیں کرتا، دکھ درد تکلیفیں برداشت نہیں کرتا، لم یتعلم، تو ایسا بندہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ علم دین کے لیے دکھ برداشت کرنا، درد برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، مجاہدہ کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر یہ علم نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اس بارے میں چست ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ساری کائنات کو ایک گاڑی سمجھو، اس گاڑی کے اندر یہ ساری دنیا کے انسان سوار ہے۔ اب یہ بس چلانے والے ڈرائیور کون ہے؟ یہ مولوی۔ اب اگر ڈرائیور سو گیا تو سارے بچ جائیں گے۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور سو گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے ہی مر جائیں گے۔ تو یہ ساری دنیا کو ایک گاڑی سمجھیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اس گاڑی کی سواریاں سمجھیں، اور اس کے ڈرائیور جو ہیں وہ دین والے ہیں، وہ علماء ہیں۔ اگر یہ بیدار رہے یہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، اگر یہ سو گئے غافل ہو گئے یہ گاڑی ایکسیڈنٹ سے یا کہیں گر کر کے تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس کرنا ہے۔ ہر جمعے تقریباً میں احساس دلاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جمعے کا دن بڑا برکت والا ہے، جمعے کا دن بڑی شان والا ہے، جمعے کا دن عام دن نہیں ہے۔ جمعے کا دن اللہ نے اس امت کو خاص نعمت کے طور پہ دیا۔ پورے قرآن مجید کے اندر 7 دنوں میں سے کسی دن کے نام کی صورت نہیں ہے، صرف جمعے کے نام کی مستقل صورت ہے، سورۃ الجمعہ۔ 5 اذانیں روزانہ ہوتی ہیں لیکن کسی اذان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تذکرہ صرف جمعے کی اذان کا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اذان صرف جمعے والے کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اذانوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کا تذکرہ
انداز سے قرآن نے نماز جمعہ کا کیا ہے، کسی اور کا نہیں کیا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، حالانکہ اذان تو روزانہ ہوتی ہے، اس اذان کی نہیں کہا کہ کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، جلدی جلدی نماز کی طرف آ جاؤ۔ جمعے کے لیے خصوصاً کہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب جس حال میں ہو کاروبار چھوڑ دو، دنیا کے دھندے چھوڑ دو، اس کے بعد کوئی کاروبار نہ کرو۔ فقہ کی کتابوں میں آپ مسئلہ پڑھتے ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے، عام اذان کے بعد نہیں پڑھتے، جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے، دنیا کا کاروبار منع ہے۔ اب نماز کی تیاری کرو، اب نماز کے لیے اور جمعے کا خطبہ سنو۔ یہ جتنا اہتمام جمعے کا قرآن نے کیا ہے اتنا کسی اور نماز کا نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں بھی اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جمعے کا دن یہ غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، کھیل کود میں گزارنے کا نہیں ہے، فضولیات میں گزارنے کا نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس میں نیکی کی قیمت قدر بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس میں تھوڑی نیکی کریں گے، اللہ زیادہ ثواب دیں گے، تو ہمیں اس میں نیکی کے لیے حریص ہونا چاہیے اور آداب جمعہ کی رعایت رکھنی چاہیے۔ ہر بندہ درود شریف کثرت سے پڑھے، زیادہ درود شریف پڑھے، سنتوں کی پابندی کرے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں زیادہ سے زیادہ سنت کا لحاظ رکھے، اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے ناخن ٹھیک کرے، اپنے بال ٹھیک کرے، اور نماز جمعہ کی نیت سے غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور جمعے کا خطبہ بیان شروع ہونے سے مسجد میں پہلے، اب جو لوگ غیر والے